آیت نمبر 7، 331 صفحے پر سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات مکرم، اوپر جو باتیں ہوئیں کل والی آیات کے اندر، اس کے اندر تو قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی جو انہیں اپنی قوم اور مشرکین مکہ اور کفار کے بارے میں لاحق ہو جاتی تھی، جس سے ان کا جو ہے حوصلہ کچھ پس سا ہونے لگتا تھا، غم سے نڈال ہونے لگتے تھے، تسلی دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ کفار کی کچھ مذمت بھی کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والے ہر تازہ نصیحت، ہر تازہ حکم کا مذاق اڑاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ انہیں عن قریب پتہ چل جائے گا اس مذاق کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت کے اندر عام طور پر جو موضوعات ہوتے ہیں وہ توحید باری تعالیٰ ہوتی ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہوتی ہے، یا قرآن مجید کی حقانیت ہوتی ہے، یا پھر آخرت کا موضوع ہوتا ہے، یوم البعث۔ تو آج والی ان آیات کے اندر پھر توحید کے دلائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مختلف انداز، مختلف پیرایوں کے اندر، مختلف اسالیب کے اندر توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، جو بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اصل العقائد ہے، تمام عقائد کی جڑ بھی ہے، العقائد تمام عقیدوں کی ماں ہے۔ تو اس لحاظ سے آج والی آیتیں اہم ہیں، کیونکہ توحید کا عقیدہ جس کا درست نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موحد نہیں ہے، اور اس کا مواخذہ بڑا سخت ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دلائل جو دیتے ہیں توحید کے بارے میں، اب خدا کو تو کسی نے دیکھا نہیں کہ وہ عرش معلیٰ پر ہے، جلوہ گر ہے، کسی نے نہیں دیکھا، تو اس کا ایک ہونا، دو ہونا، تین ہونا کسی کو معلوم نہیں ہے، کہ گن کر نہیں بتا سکتے، لیکن دلائل سے، قرائن سے، شواہد سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک اللہ جو ہے اسی کا یہ کام ہے، دو ہوتے تو دوسرے کا کیا کام ہے وہ بتانا پڑتا۔ جو لوگ دو خداؤں کے قائل ہیں انہیں بتانا پڑے گا کہ ان کے دو خدا کیا کیا کام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا خدا تو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جن کے تین خدا ہیں ان کی بھی یہی مسئلہ ہے، جن کے تین سے زیادہ ان کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو خدا ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک، اللہ صمد، قل هو اللہ احد۔ فرما دیجیے اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تو ایک ہے، احد ہے، احد منا ایک۔ تو آج والی ان آیات کے اندر توجہ دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین کی طرف، ایک کبھی کبھی آسمان کی باتیں کر کے، سورج، چاند، ستارے، آسمان، اس پہ سورج چاند کا چلنا، روشنی پھیلانا اور ان کی تسخیر وغیرہ، وہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ایک ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمین کو، ستاروں، سیاروں کو، سورج چاند کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ آج دعوت دے رہے ہیں وہ غور و فکر کی کہ زمین کی طرف یہ جو مشرکین مکہ ہے، یا کوئی بھی مشرک ہو دنیا کے کسی جگہ بستا ہو، انہیں کہا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا زمین کو، زمین کی طرف نظر نہیں ڈالی کہ کم انبتنا، ہم نے اگا ڈالی، زمین کے اوپر ہم نے اگا ڈالی کتنے ہی طرح طرح کی عمدہ درخت، عمدہ پودے، ہر قسم کے عمدہ، اعلیٰ قسم کے، نفیس قسم کے پودے ہم نے اگا دیے۔ اب یہ بات کہنے کو معمولی سی ہے، ہم نے پودے اگا دیے، لیکن ہم چونکہ کبھی غور نہیں کرتے ان پودوں پر، ان کے اگنے پر، اور ان کے بڑھنے پر، ان کی نشو و نما پانے پر، اور ان کے پھل لانے پر اور پھل کے پکنے پر، اس لیے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتے۔ ہم نے ان کے ثمرات تو کھائے ہیں، انگور کی بیل کے انگور کھائے ہیں، ہم سندر کھنی بھی کھائے ہیں، لیکن کبھی سوچا نہیں کہ یہ انگور جس بیل سے آتے ہیں وہ بیل کس طرح پنپتی ہے، اگتی ہے، پھیلتی ہے، اس پر کس طرح انگوروں کے گچھے لگتے ہیں، انگوروں کی گولیوں کے اندر کس طرح رس بھر جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم غور و فکر نہیں کرتے۔
ہم نے عام آموں کے موسم میں کھائے ہیں، کبھی سوچا ہے ہم نے کہ وہ پکتے ہیں تو کیسے؟ ابھی اوپر شاخ کے ہوتے ہیں تو کھٹے ہوتے ہیں، انتہائی ترش، لیکن اس کو پھر توڑا جاتا ہے تو وہی میٹھے ہو جاتے ہیں، وہی ترشی جو ہے وہ شیرینی میں بدل جاتی. کبھی اس پہ غور نہیں کیا ہم نے. تو اسی طرح قرآن مجید بار بار مختلف پیراؤں کے اندر وہ دعوت دیتا ہے غور و فکر کی. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مصنوعات ہیں اور اس کی جو تخلیق ہے اس پر غور و خوض کریں گے تو ہمیں خالق سمجھ میں آ جائے گا، براہ راست خالق سمجھ میں نہیں آتا. تو آج والی ان آیت کے اندر بتایا کہ زمین کی طرف انہوں نے نظر نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنے اچھے اچھے ہر قسم کے عمدہ درخت اگا ڈالے. فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اس پودوں کے اگنے، اس کے بڑھنے، اس کی نشو و نما پانے، اس پہ پھل لگنے، ساری باتیں جو اس سے متعلقات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نشان ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ اس کے اندر ہے، بہت بڑا کرشمہ ہے. لیکن لوگوں میں اکثر ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، ان کرشموں کو دیکھتے ہیں، ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں، ان پودوں کے پھل بھی کھاتے ہیں، لیکن وہ غور کر کے یہ نہیں کبھی کہ وہ ایمان ہی لے آئیں اس ذات پر جس نے ان کو اگایا ہے. اللہ تعالیٰ آخری تیسری آیت کے اندر 9ویں میں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اے پیغمبر آپ کا رب جو ہے وہ بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی رحیم ہے. دو صفتیں بیان کی، ایک عزیز، ایک رحیم. عزیز کا مطلب ہے غالب، قہار، سب پر غالب ہو. زبردست، کمال قوت کا مالک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور طاقت کا مالک نہیں ہے، اس کو عزیز کہتے ہیں. اور رحیم جو ہے وہ بہت رحم کرنے والا ہے. ایک صفت جو ہے وہ جلالی ہے اور ایک صفت جو ہے وہ جمالی ہے. عزیز، غالب اور قہار اتنا کہ اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی اسکیپ نہیں کر سکتا. رحیم اتنا کہ ساری عمر ایک شخص جو ہے 60 70 سال 80 سال گناہ کرتا رہتا ہے، نامہ اعمال کو سیاہ کرتا رہتا ہے، اور اس کا ساری زندگی جو ہے وہ گناہ آلود ہے، اور اس کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں آپ کس منہ سے توبہ کروں. لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے تو اس کے عمر بھر کے گناہ معاف ہو جاتے. رحیم اتنا، ساری عمر ڈیلیٹ، صحیح مسلمان ہو جائے گا بشرطے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے. زبردست اتنا ہے کہ وہ چاہے تو پل بھر کے اندر لوگوں کو نیست و نابود کر دے، پوری قوم کی قوم نیست و نابود کر دے. قرآن مجید میں بتا ان یشاء یذھبکم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں نیست و نابود کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ آخر، اور اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق کو آ کر تمہاری جگہ بسا دے. تو یہ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے. پوری قوم اٹھا کے پھینک دے، تباہ و برباد کر دے کسی عذاب بھیج کر، اور اس کی بجائے کوئی اور مخلوق آ جائے جو اللہ کو ماننے والی ہو، اس کی توحید کا دم بھرنے والی ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ گویا یہ آیتیں دو جو ہیں خاص طور پر 8ویں اور 9ویں، وما کان اکثرہم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یہ دو آیتیں اس صورت کے اندر بار بار آئیں گی، اور ہر واقعے کے بعد، ہر گزشتہ امت کو تباہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان دو آیتوں کو بیان کریں. اور تقریباً کوئی 8 مرتبہ یہ دو آیتیں آئی ہیں، 8 مرتبہ. ایک چوتھے رکوع کے آخر میں آئے گی جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوگا. پھر نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کیا، پھر یہ آیا. پھر اسی طرح قوم عاد ہے، پھر قوم سمود ہے، پھر اصحاب الایکہ ہے، اصحاب مدین ہیں، پھر لوط علیہ السلام کی قوم ہے. یعنی ہر قوم کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ دو آیتیں ضرور فرمائیں گے. اور اس کے اندر جو ان فی ذالک لآیہ ہے، اس واقعے کے اندر ایک عبرت کا نشان موجود ہے اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہے. لیکن لوگ پھر بھی اس قسم کے عبرت کے نشانات اور واقعات کو دیکھتے بھی ہیں آنکھوں سے، سنتے بھی ہیں ان کو کانوں سے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ نوح علیہ السلام کی پوری قوم غرقاب کر دی، اس کے بعد قوم عاد لے آئے. قوم عاد جب اس کو تباہ کر کے قوم سمود لے آئے تو ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی رہی اور سب تباہ ہوتی رہی جب تک وہ سیدھے رستے پہ چلتے رہی. کچھ نہیں کہا گیا. جب ٹیڑھے رستے پہ چلی، شرک کا ارتکاب کیا، اللہ نے مٹا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. لہذا یہ دو آیتیں ہر واقعے کے بعد آئیں گی انشاءاللہ. اب چوتھے رکوع کے آخر پر یہ دو آیتیں آئیں گی. لیکن اب پہلی آیت جو ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ اس میں دعوت فکر ہے. فرماتے ہیں اولم یرو، یہ سوال ہے
اور سوال کن سے ہے؟ مشرکین سے سوال ہے، خدا کو وحدہ لا شریک نام ماننے والوں سے سوال ہے۔ اور لم یرو کا منع رہا، یرا کا منع دیکھنا، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں؟ ان لوگوں نے مشاہدہ نہیں کیا؟ ان لوگوں نے نظر نہیں ڈالی الی الارض، زمین کی طرف؟ زمین کو نہیں دیکھا انہوں نے۔ اب زمین کے کچھ حصے کو ہی دیکھنا ہے، ساری زمین کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ فرماتے ہیں کیا دیکھنا ہے؟ کم انبتنا، کم کا تعلق جو ہے کم من کل زوج کریم سے ہے۔ انبتنا فیہا جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ انبتنا جو ہے یہ انبت ینبت تو انبات سے بنا ہے، انبات افعال کا باب ہے، اگانا، اور اسی سے بنا ایک نبات، نبات جس کی جمع نباتات ہوتی ہے۔ جانتے ہیں ہم نباتات کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر زمین سے اگنے والی چیز، درخت کی صورت میں، پودے کی صورت میں، بیل کی صورت میں، سب نباتات ہے جو زمین سے اگے، اس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں پلانٹ کنگڈم کہتے ہیں۔ سائنسدانوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے زندہ چیزوں کو، لیونگ آرگنزم کو 2 حصوں میں، ایک اینیمل کنگڈم جس میں جانور سارے آ جاتے ہیں اور اس میں انسان بھی آ جاتا ہے، اس کی پھر آگے 10 قسمیں کر دی، 10 فائلاز بنا دیے، اور پھر پودوں کے اندر بھی اسی طریقے سے سارے پودے خواہ کسی قسم کے ہیں، خواہ وہ زمین کے اندر میدانوں میں اگیں، ریگستانوں میں اگیں، پہاڑوں پر اگیں، پانی کے اندر سمندروں کی تہ میں اگیں، پانی کے پودے بھی ہوتے ہیں جن کو آبی نباتات کہتے ہیں یا ایکواٹک پلانٹس کہتے ہیں۔ ایکوا مانا پانی، ایکواٹک پلانٹس جو پانی میں اگنے والے، تو کسی قسم کے پودے ہوں تو یہ سارے پودے نباتات کہلاتے ہیں۔ یہ سب کے لیے نباتات کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا کہ کم انبتنا فیہا، ہم نے اس زمین کے اندر اگایا، یہ فیہا ہا کی ضمیر زمین کی طرف گئی، مؤنث ہے، کم من کل زوجن، کم منا کتنے ہی، یعنی بہت سے، میں کتنے ہی آدمیوں سے آئے وہ ملا، یعنی بہت سے آدمیوں سے ملا، یہ کم کا معنی بہت سے، کل زوجن کا معنی ہر قسم کے، کریم منا اچھے، نفیس، اعلیٰ، عمدہ، ہر قسم کے اچھے عمدہ نفیس ہم نے پودے نہیں اگائے زمین کے اندر جو انسان کے کام آنے والے ہیں، اس کے کام آتے ہیں یا اس کے جانوروں کے کام آتے ہیں، اناج کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، خوش پھلوں کی صورت میں، چارے کی صورت میں مختلف استعمالات ہیں۔ کہیں وہ اس کے پھل کھا رہا ہے، کہیں اس کی گٹھلیاں کھا رہا ہے، کہیں اس کے چھلکے کھا رہا ہے۔ بادام کا جو ہے وہ مغز کھایا جاتا ہے، انگور کا مغز کھایا جاتا ہے، لیکن کھجور کا چھلکا کھایا جاتا ہے، اس کی گٹھلی کو پھینک دیا جاتا ہے۔ آم کا چھلکا نہیں کھایا جاتا، اس کی گٹھلی نہیں کھائی جاتی، درمیان میں سے گودا کھایا جاتا۔ یہ انسان نے دریافت کیا اپنی عقل سے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کم انبتنا فیہا، کہ ہم نے زمین کے اندر بہت سی ہر قسم کی عمدہ اور نفیس چیزیں پیدا کر دی۔ اب یہ انبتنا جو ہے یہ مرکزی لفظ ہے، انبات سے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو منبت کہتے ہیں، اگانے والا، انسان نہیں اگاتا، یہ بندے قاصر ہیں، ایک بیج کو اگا نہیں سکتے۔ قرآن مجید خود کہتا ہے فَأَنبَتْنَا بِهِ ذَاتَ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، ہم نے پانی برسا کر اس کی مدد سے بڑے سرسبز و شاداب باغات پیدا کر دیے، باغات، حدائق ذات بہجہ، پر رونق باغات۔ فما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے اختیار میں تو نہیں تھا کہ ان باغات میں سے ایک درخت بھی پیدا کرتے۔ وما کان لکم، تمہارے اختیار میں تو یہ بات نہیں تھی کہ ان تنبتوا شجرہا، کہ اس باغ کے اندر اتنے درخت لگے ہوئے ہیں چھوٹے بڑے، تم ایک درخت بھی پیدا کر سکتے، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ کسان زمیندار ہوتے ہیں، فصلیں بوتے ہیں، بیج بکھیر دیتے ہیں زمین کے اندر، ایک دانہ بھی وہ نہیں اگا سکتے۔ یہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ اللہ تعالیٰ ہی بیج کو بھی پھاڑنے والا ہے اور گٹھلی کو بھی پھاڑنے والا ہے۔ فالق کا معنی پھاڑنے والا، فالق الاصباح، وہ پو پھٹ کا مالک بھی ہے۔ رات ہوتی ہے، تاریکی چھائی ہوتی ہے، تو اس سے وہ روشنی کی کرنیں اور سورج جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، تاریکی کو پھاڑ کر فالق الاصباح، صبح کو نکال لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، ان سے خدا نظر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا کہ بیج جو ہے اس کے اگنے کی طرف بھی انبتنا انبات کے اندر ہے، بیج کے اندر اگنا بڑی کمال کی بات ہے۔ اگر اس پر ہی غور کر لیں، کچھ اور نہ دیکھیں تو سمجھ آ جائے گی۔ بیج جب کوئی اگتا ہے، بیج مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کوئی سخت ہوتے ہیں، کوئی نرم ہوتے ہیں، ان کو جب زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ نمی حاصل کرتے ہیں زمین سے۔ نمی حاصل کرنے کی بھی اس کا خاص ایک حصہ ہوتا ہے
مثال کے طور پر کھجور کی گٹھلی آپ نے دیکھی ہوگی، اس کی پشت پر ایک طرف شگاف ہوتا ہے، دوسری طرف ایک گول سا دائرہ سا ہوتا ہے، نقطہ سا، اس نقطے سے وہ نمی حاصل کرتی ہے، نمی حاصل کر کے وہ اندر پہنچاتی ہے گٹھلی کے، اور گٹھلی جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے۔ اس میں سے دو چیزیں نکلتی ہیں، کوئی بھی بیج ہو دو چیزیں نکلیں گی، ایک اس میں کومپل سے نکلے گی جو اوپر کی طرف جائے گی جس کو شوٹ کہتے ہیں انگریزی میں، شوٹ، ایک نیچے کی طرف جائے گی جس کو روٹ کہتے ہیں، جڑ۔ تو یہ بیک وقت اس پودے کے بطن سے، اس کی پہلو سے دو چیزیں نکلیں گی۔ اسی طرح کوئی بھی پودا ہو، سبزیاں ہیں ہمارے پاس، کریلا ہے، کدو ہے، بھنڈی توری ہے، ان کے مختلف بیج ہیں، ان کو جب بھی بوئیں گے تو اس میں سے یہ دو چیزیں نکلیں گی، ایک کومپل بریک سی اور ایک جڑ۔ ایک جو روٹ ہے، جڑ ہے، اس کا رجحان ہمیشہ نیچے ہوگا، اور جو شوٹ ہے اس کا ہمیشہ رجحان اوپر ہوگا۔ اب وہ آپ کومپل کو ذرا دیکھیں کہ اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، اچھا خاصا وزن ہے اس مٹی کا، لیکن وہ مٹی کو پھاڑ کر وہ کومپل، وہ شوٹ جو ہے جس کو پنجابی میں سڑو کہتے ہیں، سڑو، وہ سڑو نکل آتا ہے، سوئی، اردو میں سوئی کہتے ہیں، تو وہ شوٹ اس مٹی کو پھاڑ کر باہر نکل آتی، جھانکنے لگتی، پہلے پیلے رنگ کی ہوتی ہے، پھر سبز ہو جاتی ہے، پھر وہ پودا بن جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ تو اب یہ دو چیزیں جو ہیں، یہ اب آپ کسی بیج کو الٹا بو دیں، مثال کے طور پر میں آپ کو کدو کا بیج اگر آپ نے دیکھا ہے تو وہ لمبوترا سا ہوتا ہے، وہ ایک طرف اس کی نوک ہوتی ہے، ایک طرف چوڑا ہوتا ہے، تو وہ چوڑا طرف عام طور پر اس کو بوتے ہیں تو نوکیلی طرف نیچے رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے جب پھوٹنا ہوتا ہے تو ایسے دو حصے ہوتے ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں، تو وہ پھٹ جاتے ہیں اور وہ اس میں سے شوٹ اور روٹ نکلتی ہے۔ آپ کدو کا بیج جو ہے وہ سیزن کے اندر اگر ہم اس کو الٹا بو دیں، چوڑی طرف نیچے اور باریک کی طرف اوپر کر دیں، پھر بھی وہ جب اگے گا تو اپنا وہ کروٹ لے کر سیدھا ہو جائے گا۔ کسان بیج پھینکتے ہیں زمین کے اندر تو وہ بیج کوئی سارے صحیح ایک جگہ پر گرتے ہیں، وہ کسی طرح گرتا ہے، لیکن جب اگتے ہیں تو سب کا رخ ایک ہی جگہ، ایک ہی طرح کا ہوگا، روٹ والا حصہ نیچے جائے گا، شوٹ والا اوپر جائے گا۔ کبھی یہ غلطی سے نہیں ہوتا کہ جو شوٹ ہے وہ نیچے چلی جائے اور جڑ باہر نکلی ہوئی ہو، یہ کبھی نہیں ہوتا، یہ خدا کا نظام ہے۔ اس سے خدا کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو اندیکھی ہے اور ساری قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ سب کچھ فالق الحب والنوا، کہ وہ پھاڑنے والا ہے بیج کا بھی اور گٹھلی کا بھی۔ تو اس لیے کوئی بھی گٹھلی لے لیں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، لیکن وہ زمین میں دفن کریں تو نرم ہو جائے گی، اگائے گی۔ تو اس لیے یہ بتایا گیا امبا کے اندر سارا کچھ یہ بات شامل ہے۔ اب وہ اگایا، اب زمین کے اندر جڑیں جو ہیں وہ پہلے ایک جڑ بنے گی، پھر اس جڑوں سے پھر باریک باریک جڑیں نکلیں گی۔ سائنسدانوں نے تو ایک سائنس ایجاد کر لی جس کا نام باٹنی ہے، باٹنی، نباتیات، اور بڑے بڑے باٹنسٹ جو ہیں، ماہرین نباتیات، انہوں نے اس پر غور و خوض کر کے ایک سائنس بنا ڈالی، بہت بڑی سائنس جو پودوں کا مطالعہ ہی کرتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ جڑ نکلی، اس میں سے دوسری جڑیں نکلی، تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ جڑیں جو ہیں وہ پرائمری جڑیں ہیں، پرائمری کا مطلب ابتدائی جڑیں، پھر اس جڑوں سے کی شاخیں نکلتی ہیں، اس دوسری جڑیں نکلتی ہیں، زمین کے اندر پھیلتی چلی جاتی، اس کو کہتے ہیں سیکنڈری روٹس، وہ ثانوی جڑیں ہوتی ہیں۔ پھر اس ثانوی جڑوں سے مزید آگے شاخیں نکلتی ہیں جو مزید پھیل جاتی ہیں زمین کے اندر، تو اس کو ثالثی یا ٹرشری روٹس کہتے ہیں انگریزی کے اندر، ٹرشری روٹس۔ اب یہ جڑوں کا نظام اپنا ہے جس کو انسان جھانک کر نہیں دیکھ سکتا، زمین کو کھود کر نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کرتی ہیں۔ جڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین کے اندر پانی ہے اس کو چوستی ہیں، زمین کے اندر نمکیات ہوتے ہیں اس کو چوستی ہیں جو اس پودے کو درکار ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جو کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ فلاں فصل کو فلاں قسم کی کھاد دینی چاہیے، اگر اس کو دوسری قسم کی کھاد دے دی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کھاد ضائع ہو جائے گی۔ وہ پودا کیوں نہیں چوستا دوسری کھاد کو؟ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو ضرورت اسی کی ہے جس پر جو ماہرین نباتیات نے ریسرچ کی ہے کہ اس کے لیے کماد کے لیے فلاں اور مٹروں کے لیے فلاں، تو یہ انہوں نے ریسرچ کر کے کہ ان کو فلاں قسم کے نمکیات چاہیے، اس لیے وہ پھر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جڑوں کے اندر سینس پیدا کس نے کر دی کہ یہ نمکیات ہمارے مطلب کے ہیں، اسی کو چوسیں گی اور دوسرے کو نہیں چوسیں گی، اور وہ جڑیں چوس کر
جو ٹرشری روٹس ہیں وہ سیکنڈری روٹس کے حوالے کریں گی، سیکنڈری روٹ پرائمری روٹس کے حوالے کریں گی، پرائمری روٹس جو ہیں اس کا سٹیم یعنی اس کا تنا جو ہے اس کے حوالے کریں گی، اور تنا اس کو اوپر لے جائے گا۔ پھر تنے کے اندر دو قسم کی نالیاں ہوتی ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، ایک زائلم ہوتی ہے، ایک فلوئم ہوتی ہے۔ جیسے انسان کے اندر دو قسم کی خون لے جانے والی اور خون لے آنے والی، ایک وہ ہوتی ہیں وینز ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ دوسری جو ہوتی ہے کیا نام اس شریانیں، تو وینز اور یعنی آرٹریز اور وینز وریدیں، تو وریدیں جو ہمیشہ گندا خون دل کی طرف لے آتی ہیں، اور جو شریانیں ہیں وہ دل سے جسم کی طرف لے جاتی ہیں خون، شریانیں دونوں کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے، ایک لے جا رہی ہیں ایک لا رہی ہیں۔ تو اسی طرح پودے کے اندر اس کے تنے میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، وہ کہ ایک کا نام زائلم جو نیچے سے پانی اور نمکیات چوس کر وہ زائلم پورے پودے کے اندر پودے کے تنے سے پھر ٹہنوں میں پھر ٹہنیوں میں پھر پتوں میں ہر جگہ وہ پہنچاتے، تقسیم کر دیتے، ڈسٹریبیوٹ کر دیتے۔ تو یہ بات کے اندر آئی۔ یہ پیچھے کون ہوتا ہے؟ پانی پودا تو جناب 70 فٹ اونچا ہے، پانی 70 فٹ اوپر کون کھینچ کے لے جاتا ہے؟ پمپ تو اندر لگا ہوا نہیں ہے۔ پھر وہ نمی چوس کر وہ 70 فٹ کی بلندی پر پہنچانا یہ کون پہنچاتا ہے؟ زائلم کے ذریعے سے اللہ نے بنائی ہے، نظام ہے۔ اسی طرح دوسری جو ہوتی ہیں وہ اوپر سے نیچے لاتی ہیں۔ پودے بذات خود غذا تیار کرتے ہیں پودوں کے لیے۔ پودے یہ یوں سمجھیں کہ لیبارٹری ہے جس کے اندر غذا تیار ہوتی ہے۔ کس سے تیار ہوتی ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ سے ہوتی ہے، سورج کی کرنوں سے ہوتی ہے، فوٹو سنتھسس ایک عمل ہوتا ہے، ضیائی ملاپ اس کو اردو میں کہتے ہیں، کہ سورج کی روشنی میں یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ سورج نہ نکلے تو پھر نہیں ہوتا، رات کو نہیں ہوتا، دن کو ہوتا ہے جب دھوپ نکلی ہوئی ہو۔ اس لیے پودے کی گروتھ کے لیے تو اس کی امبات کے لیے ضروری ہے کہ دھوپ بھی ہونی چاہیے۔ اگر سائے میں پودا رکھیں گے تو وہ اچھی طرح پھلے پھولے گا نہیں۔ اس لیے درختوں نیچے جو پودے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑے درخت نے اس کی ساری کرنیں روک لیں، اور اس کے نیچے جو ہے درخت چھوٹے پودے اگے ہوئے ہیں وہ معروم رہ جاتے ہیں، ان کو شعاعیں نہیں ملتی۔ تو یہ ساری باتیں غور کرنے سے پتہ لگتا ہے، قرآن مجید دعوت دیتا ہے انسان کو بار بار غور کریں۔ تو وہ آپ زائلم اور فلوئم کی بات ہو گئی۔ اب پودا جو ہے وہ اس کے پتے سانس لیتے ہیں، سانس جیسے انسان سانس لیتے ہیں، اس پتے کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جس کو سٹومیٹا کہتے ہیں، رزم سٹومیٹا۔ اس کی ایک طرف سے جو ہم ہوا خارج کرتے ہیں سانس کے ذریعے، جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ملی ہوئی ہوتی ہے، اس طرف سے وہ سانس لیتے ہیں، اور لے کر اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اس پتے کے اندر رہ جاتی ہے، اور دوسری طرف سے آکسیجن نکل جاتی ہے جو ہمارے کام آتی ہے۔ گویا ہمارے لیے وہ فیکٹری ہے کہ اس فضا کو، ہوا کو صاف کر رہی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے لیے مضر ہے، ہماری اس پر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ بعض کنوؤں کے اندر لوگ اترتے ہیں اور وہ اندر ہی رہ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کنویں کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ تھی، جمع ہو گئی تھی، عام ہوا سے بھاری ہوتی ہے اور نشیبی جگہوں پر اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اب وہ کوئی شخص نیچے اترا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہوتا ہے، تو وہ اندر ہی جہاں بے ہوش ہو گیا، اس کو آکسیجن نہیں ملی۔ دوسرا اس کو بچانے کے لیے نکلا، وہ بھی ہوش، دو تین بندے مر جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ پہلے کسی زمانے میں کہتے تھے اس کنویں کے اندر جن ہوتے ہیں، یہ جنوں کے یہ ذمہ لگا دی جاتی تھی بات، حالانکہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے۔ اب لوگوں کو کچھ پتہ لگا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو کنویں سے نکالنے کا طریقے کیا ہیں، اس میں اترنے کے لیے کیا کیا احتیاطیں کی جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ پودا سانس لیتا، اس کا پتا، ہر پتا سانس لے گا، اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ روک لے گا اپنے لیے، کیونکہ اس کو غذا بنانے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے اور آکسیجن کی ضرورت اتنی نہیں ہے، لہذا وہ آکسیجن ہمارے لیے ریلیز کرے گا۔ ہم سانس چھوڑتے ہیں تو ہم پودے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ بناتے ہیں، ہمارے پھیپھڑوں سے جو ہوا نکلتی ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوتی ہے، اور وہ پودوں کے لیے ہم اس کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ ہمارے لیے آکسیجن، یہ آپس میں یوں سمجھیں کہ ایکسچینج ہوتی رہتی ہیں گیسیں۔ یہ کتنا بڑا نظام ہے، نہ کسی انسان نے بنایا، نہ کسی بادشاہ نے بنایا، یہ سب اللہ نے بنا رکھا ہے۔ یہ ایک سرکل ہے جو چل رہا ہے، اور حیوان ہیں تو ان کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے پھیپھڑے ہیں ان کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں۔ اب حتیٰ کہ مچھلیاں جو ہیں وہ پانی میں ہوتی ہیں، لیکن وہ گلپھڑوں کے ذریعے سے سانس لیتی ہیں، وہ پانی کو منہ سے نکلیں گی، گلپھڑوں سے سائڈ پر دو سوراخ ہوتے ہیں، نکالتی رہیں گی،
گلپھڑے ان میں سے آکسیجن الگ کر لیں گے، پانی کو باہر نکال دیں گے، ان کو اللہ نے مشینری ایسی دے دی گلپھڑے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سارا نظام اللہ کا ہے، ہم غور نہیں کرتے، میں تو آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، موجود ہے۔ تو یہ ہے وہ انبات کے اندر۔ پھر آپ پودا بن گیا، اب وہ پودے جو ہیں پھلدار ہیں اگر تو اس کے اوپر پھل لگیں گے، طرح طرح کے پھل لگیں گے، اور پھر یہ کہ ان پھلوں کا ذائقہ اپنا اپنا ہوگا۔ اگرچہ وہ پھلدار درخت ایک ہی کھیت میں لگے ہوئے ہیں لیکن ان کا اپنا اپنا ذائقہ اپنا اپنا ہوگا۔ خربوزوں کا کھیت ہے تو اس کے اندر خربوزے لگتے ہیں ہر بیل پر، لیکن جنہوں نے جو اگاتے ہیں وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہر خربوزے کا ذائقہ اپنا ہوتا ہے، ہر ایک کی شکل اپنی ہوتی ہے، ایک ہی پانی دیا جاتا ہے جس سے سیراب کرتے ہیں کھیت کو، پھر وہ جو خربوزوں کی شکل ہے، اس کا ذائقہ ہے، اس کی ترشی ہے، اس کی شیرینی ہے، وہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ اللہ کا نظام ہے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پودے کو یہ سینس دے دی تو اس نے دے دی۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ جب پودے ہمارے پھل لائیں تو اس کے پھلوں کو دیکھیں، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، جب پھل لائیں تو اس پھلوں کو دیکھیں، اذا ینع، اور جب وہ پکیں تو پکنے کو دیکھیں کہ کس طرح پکتے ہیں، پکنے کا الگ ایک مسئلہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آم کے بارے میں بتایا کہ شروع میں ترش ہوتا ہے پھر میٹھا ہو جاتا ہے، آپ تو خربوزے کو دیکھیں تو پہلے وہ یا تو کڑوا ہوگا، آپ تربوز کو دیکھیں تو اس کا یہی ہے کہ وہ سفید ہوگا، بے ذائقہ سا ہوگا، لیکن جب سرخ ہو جائے گا گلابی، جس کو شہیدی تربوز کہتے ہیں، وہ میٹھا ہوگا، خوش ذائقہ ہوگا۔ یہ ساری یہ سرخی کہاں سے آ گئی؟ آپ کسی وہ جو ہوتا ہے تربوز، اس کے بیج کو پھاڑ کر دیکھیں تو اس کے اندر سے ایک مغز نکلے گا، وہ تو سفید سا ہوتا ہے، اس میں یہ ساری رنگینیاں اور رہنائیاں کہاں سے آتی ہیں؟ آپ اس جس پر اتنا بڑا تربوز لگا ہے 5-10 کلو کا، تو آپ ذرا اس کو دیکھیں کہ اس کی جو ڈنڈی ہے جو اس کو غذا باہم پہنچا رہی ہے زمین سے چوس چوس کر، اس ڈنڈی کو آپ توڑ کر اس کو چکھیں تو وہ کڑوی ہوگی اور اس کے اندر کوئی رنگ نہیں ہوگا سرخ، لیکن تربوزے کے اندر جو غدہ ہے وہ سرخ رنگ کا ہوگا۔ یہ سرخی کہاں سے آ گئی؟ یہ ساری باتیں ایسے آپ سمجھیں گے یہ سب اللہ کے حوالے ہے۔ اس لیے ہمیں حکم انبات کے اندر بہت کچھ آ گیا۔ پھر ایک دیکھیں اور بات کہ پودے کئی قسم کے ہیں، پہاڑوں پر جو پودے ان کے پتے اور قسم کے ہیں، ان پہ برف باری ہوتی ہے تو پتے اگر چوڑے ہوں، جیسے میدانی علاقوں کے ہوتے ہیں، بڑ کے ہیں، بوہڑ کے ہیں، برگد کے ہیں، چوڑے پتے ہوتے ہیں، تو وہاں اگر پہاڑی علاقوں میں اس قسم میں چوڑے پتے ہوں تو برف گرے گی، اوپر جمے گی تو پتے ہی ٹوٹ جائیں گے۔ نکیلے پتے ہوتے ہیں پہاڑوں کے۔ ریگستانوں کے اندر جو درخت اگتے ہیں ان کی جڑیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، پانی وہاں ہوتا نہیں، قلت ہوتی ہے، تو ان کی جڑیں انتہائی گہرائی میں اتر کر نیچے سے پانی چوس چوس کے پودے کو، جیسے کھجور ہے بڑی گہری جڑیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا کام اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سنبھال رکھا ہے۔ ہم اس کے ثمرات جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، لیکن غور و فکر نہیں کرتے، تفکر اور تدبر سے آ رہی ہیں، اسی لیے خدا ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو رسمی طور پر آتا ہے ایک خدا ہے، بس اتنا ہے، ہم اس کی قدرتوں، اس کے قدرت کے کرشموں پر غور نہیں کرتے۔ تو یہ بات بتا دی۔ اب قرآن مجید میں ایک دعوت آتی ہے سورۃ عبس کے اندر، سورۃ عبس 30 پارے کی سورت ہے، اس کے آخر سے ذرا پہلے آتی ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے اس کھانے کو دیکھے جو کھاتا رہتا ہے شب و روز، صبح و شام وہ کھانا کھاتا ہے، اس کو دیکھے، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے طعام کو دیکھے، اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے بارش کا پانی جو ہے وہ بڑا موسلا دھار طریقے سے برسایا، سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، پھر پانی برسانے کے بعد اس میں بیج ڈالا گیا تو ہم نے زمین کو پھاڑا، بیج اگانے کے لیے پھاڑا، شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا، پھر ہم نے زمین کے اندر اگا دیا، کیا اگا دیا ہم نے؟ زیتونم، نہیں ہاں جی، حبا، ہم نے اس کے اندر اناج پیدا کیے، حبم بزیتونم وقضبا، اور زیتون ہم نے اگایا، زیتون ہی ہے نا، ہاں زیتونم و نخلا، نخل کہتے ہیں کھجور کو، کہ ہم نے زیتون بھی اگایا، اور اس نے نہیں قصبہ کا لفظ آتا ہے یہاں، قصبہ کا معنی ترکاریاں، سبزیاں، وہ اگا دی ہم نے، اور پھر زیتونم و نخلا، زیتون بھی اگایا اور کھجور کے درخت بھی اگائے، اور وہ حدائق غلبہ، ہم نے اسے باغات پیدا کر دیے اسی پانی سے، اسی زمین میں اندر، غلبہ بڑے گنجان گھنے قسم کے،
و فاکہۃ و ابا، اور ہم نے خشک پھلوں والے درخت بھی پیدا کر دیے، و ابا، اور چارے، جانوروں کو کھلانے کے لیے چارہ، ابا، متاع لکم ولانعامکم، یہ ساری چیزیں جو ایک لسٹ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ تمہارے فائدے کی بھی ہیں اور تمہارے متاع لکم ولانعامکم، اور تمہارے جانوروں مویشیوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ ایک دعوت دی، سورۃ عبس کے اندر آئی بات، ایک لسٹ دے دی، اور ساری زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں، اور انسان کو تم کھاتے ہو طعام کی طرف، پھل ینظر، انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف۔ اب کھانے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ بے شمار چیزیں ہیں، ہم اناج ہر قسم کے کھاتے ہیں، ہم پھل ہر قسم کے کھاتے ہیں، خشک اور تر، ہم چینی استعمال کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہاں سے آتی ہے، ہم اسی طریقے سے سبزی ترکاری ہر چیز جو ہے وہ زمین سے اگنے والی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہم گوشت کھاتے ہیں تو گوشت بھی ہمارے کھانے میں شامل ہے، لیکن گوشت کہاں سے آتا ہے؟ گائے، بھینس، بکری، بھیڑ سے آئے گا، تو وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ چارہ کھاتے ہیں، ابا، چارہ کھا کر وہ پلتی بڑھتی ہے۔ تو آپ دیکھیں جس طرف سے بھی جائیں گے تو طعام جو کھایا جاتا ہے اس پر غور کرنے کا حکم دیا گیا۔ دیکھیں تو ہم تو کھانا کھا کے جناب فارغ ہو جاتے ہیں، ڈکار لیتے ہیں اور پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے، تو اس لیے ہمیں حکم یہ دیا گیا۔ تو فرماتے ہیں دوسری بات جو آتی ہے وہ یہ کہ اس بات کے اندر کہ بعض اوقات جو ہوتی ہیں زمینیں، بعض پودے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعض زمین اس کو مانتی ہے، بعض نہیں مانتی، اس لیے یہاں وہ چیز فلاں اگ رہی ہے، فلاں نہیں، مثلا ہمارے یہاں ادرک نہیں اگتا، کہتے ہیں ادرک نہیں اگتا، اب سرخ مرچ نے اگنا بند کر دیا ہے، اس لیے 700-800 اس کا ریٹ ہو گیا، ہم اس یہ ساری چیزیں ادھر سے منگواتے ہیں باہر سے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کچھ ہماری نالائکیاں اس میں شامل ہیں، کچھ کام چوریاں شامل ہیں، کچھ ہمارے ہاں جو ریسرچ ورک ہوتا ہے بوٹنسٹ کرتے ہیں وہ اسے تساہل کا شکار ہیں، وہ بھی غور و فکر نہیں کرتے، وہ اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جس معاشرے سے ہم ہیں۔ جب ہم خدا کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر معاشرہ جو ہے وہ تنگ دمانی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب کوئی آپ نے سنا زندگی کے اندر آپ ذرا پیچھے کہ 700-800 روپے کلو سرخ مرچ پیسی ہوئی ملے آپ کو، اور جو ہے ادرک 1000 روپے کلو ہو جائے، کبھی سنا آپ نے؟ لیکن ہے کر رہے ہیں۔ ٹماٹر اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، حالانکہ ٹماٹر ایسے ہم گاؤں میں تھے، ٹماٹر کے پودے اگاتے تھے، ایسے ہی توڑ کے کھا لیتے تھے، کوئی آتا تھا تو ٹماٹر جی وہاں سے توڑ لو بھائی، کوئی پیسہ نہیں۔ تو ایسی سستی چیز جو تھی وہ بھی ہم نے وہ پہنچا دی سینکڑوں پر۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں یہ ہماری کم بختی ہے اور نا شکر گزاری ہے، نا قدر شناسی ہے، اللہ کا شکر ہم ادا نہیں کرتے، اس لیے ان مسائل سے دوچار ہیں۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے اس سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر ہم اس کو سنتے نہیں، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ نہ ہماری حکومت جو اہل حل و عقد ہے، ہمارے ارباب و بست و کشاد ہیں، ان کو چاہیے تھا، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس بھی اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ تو عربی میں کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو جیسا بادشاہوں کا دین ہے ویسے، جیسے حکومت ہے ویسے عوام، تو عوام تو اس طرح ہوتے ہیں، جیسی روح ویسے فرشتے۔ تو اس لیے یہ باتیں پھر آ جاتی ہیں، تو ہم میں سے کوئی یہ فکر کسی کو لاحق نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ رازق اللہ ہے، یہ مانتے ہیں مالک اللہ ہے، لیکن یہ نہیں مانتے کہ رازق ہے تو وہ کس طرح ہمیں رزق دیتا ہے۔ وہ تو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں رزق کھلا دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کھلا کیوں دیتے ہیں اور تنگ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجوہات ہوتی ہیں پیچھے۔ قرآن مجید کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے رزق کو اور زیادہ کر دوں گا، اس میں برکت بھر دوں گا۔ تو لہذا ہم اس کے ہیں نہیں، تو یہ تھوڑی سی سوچنے کی ضرورت ہے۔ کل ایک دکان پر مجھے لے جایا گیا کہ دعا کرنے کی افتتاح ہونا ہے، میں چلا گیا۔ اب دعا سے پہلے میں نے 1-2 باتیں کہیں ان کو، میں نے کہا بھائی یہ ایک دعا میں نے کر لی، اللہ تعالیٰ منظور کرے، آپ کی کاروبار میں برکت دے، لیکن کیا آپ کی یہ دکان جو 18-20 سال 50 سال بھی رہ سکتی یہاں، جب تک کرایہ دار جو آپ کو دے گا مہلت، تو یہ ایک دعا کافی رہے گی اتنے عرصے کے لیے؟ میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا دکاندار عام طور پر 2 چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، ایک یہ کہ وہ نماز کو اگنور کر دیتے ہیں، گاہک کی لگی ہوئی ہے، گاہک 2-3 کھڑے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہوگا، چلو جی ان کو بھگتا کر، جماعت بھی نکل گئی، نماز بھی نکل گئی۔
تصاہل کا شکار ہے۔ دوسرا جو ہے وہ کاروباری لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ جو مال تجارت ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، سارا حساب کتاب کرو، کون کرتا ہے؟ ایسے ہی الٹ ٹپ، کسی کو 20 دے دیے، کسی کو 50 دے دیے، کسی کو 100 دے دیے اور سمجھا کہ جی زکوٰۃ ہوگی۔ بھائی پوری ایک ایک چیز جو ہے اس کاروبار میں اس کی لسٹ بناؤ، اس کی قیمت لگاؤ اور پھر وہ ٹوٹل کرو، اس پر اس کا 40واں حصہ یا 2.5% اس کی زکوٰۃ ہے، وہ دو تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے انکریمنٹ، اضافہ، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس طرح تو میں نے ان کی توجہ دلائی، دعا بھی کر دی، اور ایک میں نے اور تجویز دی کہ دکاندار کو چاہیے کہ کم از کم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ دکان کے اندر ایک قرآن مجید رکھے، اس کی جگہ ہو، اور جب دکان صبح کھولے تو باوضو ہو اور وہ اس قرآن مجید میں سے تلاوت کرے۔ میں نہیں کہتا کہ پورا سپارہ پڑھے، لیکن کم از کم ایک رکوع تو پڑھے ہی نا، 2 رکوع پڑھ لے اور اس کے بعد دعا بھی کر لے دکان کے لیے، برکت کے لیے۔ تو میں نے کہا یہ میری دعا جو ہے وہ 15 سال کیسے چلے گی؟ میں اتنا نیک آدمی نہیں ہوں کہ میری دعا اتنی لمبی چوڑی چلی جائے۔ ویسے اللہ تعالیٰ سے بعید تو نہیں ہے اس کی رحمت سے، لیکن یہ کہ دیکھنا چاہیے کہ دکاندار اس کے لیے کیا کرتا ہے، یہ بڑی ضروری ہے۔ آپ میں سے بھی جو کاروباری حضرات ہیں وہ چاہیے کہ وہ قرآن مجید رکھیں، اس کی تلاوت کریں۔ گاہک تو کسی وقت آتا ہے، فارغ ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم سوچوں میں گم ہو جائیں، کاروباری الجھنیں جو ہیں ان کو سلجھائیں، تو اس کی بہتر نہیں ہے قرآن مجید ساتھ اٹھایا پڑھنا شروع کر دے، باوضو رہنا، بابا ایسے برکت، نماز کا وقت ہو جائے تو پھر نماز پہ جانا چاہیے مسجد میں۔ تو اس کے اندر بہت کچھ ہے جی۔ فرماتے ہیں کہ کیا دیکھا نہیں انہوں نے زمین کی طرف، کم انبتنا، کہ ہم نے اگا ڈالی، فیہا زمین کے اندر، من کل زوج کریم، ہر قسم کی، بہت سی ہر قسم کی نفیس اور عمدہ چیزیں جو انسان کے کام آتی ہیں، جیسے متاع لکم ولانعامکم، جیسے اس سورۃ عبس کے اندر آخر میں آتا ہے کہ تمہارے فائدے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ آگے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس کا تعلق جو ہے وہ اس انبات کے ساتھ ہے، انبات کی چیزوں کو، پودوں کو، خواہ وہ جس شکل کا بھی پودا ہو، درخت ہو، لمبا ہو، چھوٹا ہو، بیل ہو، پانی کا پودا ہو، میدانی ہو، پہاڑی ہو یا ریگستانی ہو، جس قسم کا پودا، اس کے اندر ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی، اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والا ایک کرشمہ، ایک دلیل موجود ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز کے اندر ایک نشانی موجود ہے، تو دلو علی انہ واحد، جو دلالت کرتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو لہذا یہ اس کی طرف اس آیا کا مطلب، ان فی ذالک کا مطلب ہے کہ اس جو انبات ہے، اگانا ہے، اس کے اندر تمہارے لیے نشانی موجود ہے۔ لیکن لوگوں کا رویہ کیا ہے، رد عمل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ما کان اکثر مومنین، لیکن لوگ ہیں کہ وہ اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے ان ساری باتوں کے باوجود۔ آگے فرمایا کہ بلا شبہ آپ کا رب جو ہے وہ کمال قوت کا مالک ہے اور رحیم ہے۔ قوت کا مالک ہے، وہ ہر ایک سے انتقام لے سکتا ہے، لیکن وہ رحیم ہونے کی وجہ سے مہلت دیتا ہے توبہ کی، سنبھلنے کی، سوچنے کی، اور وہ اس کا رحم جو ہے اس کی قدرت پر حاوی ہے۔ تو یہ باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، آخری 2 آیتیں ہر واقعے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق۔ کوشش یہ کریں کہ قرآن مجید سے محبت، اس سے تعلق قائم کریں، چاہے آپ جس شعبے میں بھی ہیں۔ یہ کتاب جو ہے برکت والی کتاب ہے، اور برکت والی ذات نے اس کو اتارا ہے، وہ خود برکت والی ذات ہے، برکت والی کتاب ہے، کلام برکت والا ہے۔ جب ہم اس کی تلاوت کریں گے، سمجھیں گے، تو ہماری زندگیوں میں برکتیں آ جائیں گی، ہمارے مال میں برکت، ہماری اولاد میں برکت، ہمارے گھر میں، ہمارے کھیتوں میں، ہمارے کاروبار میں برکت آئے گی۔ لیکن کچھ کر کے تو دیکھیں، دعا کر لیں۔ آیتیں تو آسان ہی تھی، میں نے بڑی تشریح کر دی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن،
اللهم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم